ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے, وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے لنگڑا تھا, شف کیا, صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس کے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں, میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا, میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے ان تعویذ گنڈوں میں. اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہے یہ, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھ دیا پلیتا. حضرت فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی دھاگا, کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا, تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے, کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی, ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے بھائی, ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس, اللہ سے لو لگاؤ, دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے, اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں, پریشان ہو جاتی تھی. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی. تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو, اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے, کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے, مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا, اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان, کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے تو یا دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے, پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جنت والا عمل کیا تو جنت میں, جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں, جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری میں صبر, بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی, نہیں, پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا, لیکن ضمانت نہیں ہے.
اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے. اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو, صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, صحیح حدیث ہے. اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار, میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا, سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے. تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں گی, لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں, کیونکہ حیادار خاتون تھیں, کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے سطر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اتنا کم از کم اس کا شریعت سے تعلق ہے نا, حیا سے. تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہوگی کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو گے. ان صحابیہ نے ساری زندگی بیماری برداشت کی. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے, آزمائشوں سے بچائے. لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ, نہ کسی عامل کے پاس جاؤ, نہ کسی ریون کے مقیم عامل کے پاس, نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس, نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس, نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس, نہ کسی بریلوی عامل کے پاس, نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے, لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے. فلپ سب سے بہتر ہے, پہلے کس اشتہار آیا کرتا تھا, نام ہی کافی ہے. تو کیا کرنا ہے, اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, یہ جو دعائیں ہیں, تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو. امام اکثر نیکی ہوتے ہیں, تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے. تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا. قاری صاحب سے دم کروا لو, امام صاحب سے دم کروا لو, کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو. میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا, لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی. حقیقت ہے, کیونکہ میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہے جتنی اس پھونکوں والی سرکار کے پاس ہیں, امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں. تو کسی سے بھی دم کرا لو. لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں, جو یہ کام نہ کرتا ہو اس سے کراؤ بس, یہ ذہن میرے کو, ٹھیک ہے نا, جو یہ کام نہ کرتا. اور بار بار میں کہتا ہوں مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی عامل نہیں تھے, وہ ایک کرامت تھی ان کی, ایک کرامت تھی ان کی. ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ہمارے والد صاحب عامل نہیں تھے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, تو کرامت تو کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے دے دیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, وہ کرامت کے طور پر. تو انہوں نے بھی کوئی کرامت سینٹر تھوڑی کھولا ہوا تھا کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں, میں یوں ہوں. اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا, جیسے ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے, پراپر داڑھی تھی ان کی, تہجد گزار تھے, ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے, ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو, حال دیکھو, مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ, اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, داڑھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے. کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا, کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى, حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اعفوا اللحى, رکھو نہیں بڑھاؤ داڑھی. جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے, اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے, تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائک دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائک دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف, چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے, 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا. تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اونچے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بندے اٹھا کے جو واقعات ہوئے, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لے ان کو, جو بزرگان دین پاکستان میں بڑے جو پائے جاتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا خیر, تو کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی, ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے, کوئی بھی کر رہا ہو, اسٹیبلشمنٹ کرے, گورنمنٹ کرے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن کرو ان لوگوں کو. ایک نہیں ہے, ایسے کیا ہے. گلشن معمار میں بھی ایک بہت بڑی فلم ہے, بہت بڑے بڑے علماء کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اتنا لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اس نے, طلاقیں دلوا دی ہیں گھروں میں, اتنی بربادیاں کر دی ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا, وہ ڈرا نہیں, ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, تو وہ ڈرا نہیں, اس نے ایک ہمت کی ہے. تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں, اور ہر پازیٹیو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے, ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے, اصل میں یوں, اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا.
ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا ہے, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا کہ اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکالی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا, یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا.